اعتراض کچھ اس طرح ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ناجائز صنفی تعلقات کو روکنے کے لیے، یعنی صنفی تعلقات مرد و عورت کے ناجائز تعلقات کو روکنے کے لیے عورتوں اور مردوں کے درمیان حجابات حائل کرنا اور معاشرے میں ان کے آزادانہ اختلاط یعنی میل جول پر پابندیاں لگانا، پابندیاں عائد کرنا، یہ ان کے کردار، ان کے اخلاق اور ان کی سیرت پر حملہ ہے۔ اب یہ اعتراض اتنا متاثر کن ہے کہ اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ گویا تمام افراد کو بد چلن فرض کر لیا گیا، اور یہ کہ ایسی پابندیاں لگانے والوں کو نہ تو اپنی عورتوں پر بھروسہ ہے اور نہ ہی اپنے مردوں پر اعتماد ہے۔ اب یہ جو اعتراض ہے ایک سطحی ذہن رکھنے والا ہو سکتا ہے کہ اس سے متاثر ہو کر اس اعتراض کو درست سمجھے اور یہ کہے کہ بات تو بڑی معقول ہے، یعنی عقل میں آنے والی ہے، مگر اسی طرز استدلال کو ذرا آگے بڑھائیے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، ذرا اس پر غور کیجئے۔ تو پہلی بات کہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا کہ ہر وہ تالا جو کسی مکان یا دکان یا گاڑی میں لگایا جاتا ہے، گویا وہ اس امر یعنی اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اس کے مالک نے تمام افراد کو چور فرض کر لیا ہے، اسی لیے اس نے ان چوروں سے بچنے کے لیے تالا لگایا ہے۔ اسی طرح کسی ریاست کا، کسی مملکت کا اپنی ریاست میں پولیس مین کا تقرر کرنا گویا کہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس ریاست نے، اس حکومت نے اپنی ریاست کے تمام افراد کو بدمعاش تصور کر لیا ہے تاکہ پولیس کے ذریعے سے انہیں کنٹرول کیا جائے۔ اسی طرح ہر لین دین میں جو دستاویز لکھی جاتی ہیں وہ گویا کہ اس بات پر دلیل ہے کہ ہر فریق نے دوسرے فریق کو خائن قرار دے دیا۔ اس طرز استدلال کے نتیجے میں تو اب ہم اور آپ، یعنی میں اور آپ، ہم سب ہر لمحہ، ہر گھڑی چور، بدمعاش، خائن اور مشتبہ چال چلن کے آدمی قرار دیے جاتے ہیں، مگر ہماری عزت نفس کو ذرا سی بھی ٹھیس نہیں لگتی۔ تو پھر کیا وجہ کہ صرف اسی ایک معاملے یعنی حجاب کے معاملے میں ہمارے احساسات اتنے نازک ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب والا یہ جو پردہ ہے یہ ہمارے اخلاق پر گویا کہ حملہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو آج کل فحاشی ہے اور یہ عورت اور مرد کا یہ نعرہ کہ جناب والا پردہ یہ ہمارے اخلاق پر حملہ ہے، یہ انتہائی خطرناک اور تباہ کن ہے، جس کی وجہ سے بے پردگی عام ہو گئی، فحاشی عام ہو گئی، زنا عام ہو گیا، بدنگاہی عام ہو گئی، رقص و سرور عام ہو گیا، اور عالم یہ ہو گیا کہ اب ان گناہوں کو کوئی گناہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ قرآن پاک نے اس بڑھتی ہوئی فحاشی کا ایک بہترین علاج بیان کیا ہے۔ چنانچہ پردے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے حبیب تم مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں سے کلام فرمایا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، گویا کہ وہ شرم و حیا سے نگاہوں کو جھکا لیں۔ اور اس سے جو اگلی آیت ہے اس میں عورتوں کو مخاطب کیا گیا ہے، جس میں انہیں بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کا میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے حبیب تم مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار یعنی زینت نہ دکھائیں، یعنی نامحرموں کو نہ دکھائیں۔ تو اس آیت پاک
سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے کہ نظروں کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر ہی سے بندہ آگے بڑھتا ہے اور خرافات مبتلا ہوتا ہے، اس کے دل میں گناہ کا بیج پیدا ہوتا ہے اور وہ زنا کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سبب کا ذکر کر دیا کہ اس سبب کی روک تھام کر دی جائے تاکہ انسان آگے نہ بڑھے اور زنا کی نوبت نہ آئے۔ اور نظر وہ پہلا تیر ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گھائل ہوتا ہے اور پھر وہ آگے خرافات کی طرف بڑھ جاتا ہے اور معاذ اللہ پھر فحاشی بڑھتی ہے۔ لہذا ہمیں ان تمام ذرائع کا سد باب کرنا ہوگا جو فحاشی اور بے حیائی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سبب کو بیان کر دیا کہ اس کی حفاظت کر لو تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فحاشی سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور وہ ہے نظر کی حفاظت۔ جب بندہ نظر کی حفاظت کرے گا تو خود بخود پردہ یہ مرد و عورت کے اختلاط میں حائل ہوگا، کیونکہ عقل سلیم بھی اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ اس طرح کے صنفی تعلقات استوار کیے جائیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے آج اس پر بند نہیں باندھا اور اس کا سد باب نہیں کیا تو آنے والا کل زیادہ بھیانک ہوگا۔ تو آئیے نیت کریں کہ آج اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے ہم شرم و حیا کو اپنائیں گے، اپنی نظروں کو نیچا رکھیں گے اور پردے کے لوازمات کو اختیار کریں گے، خود بھی پردے کی طرف آئیں گے اور اپنی گھر کی خواتین کو بھی پردے کی ترغیب دلائیں گے، تاکہ آنے والی نسل اتنی پیاری ہو کہ ان سے وہ نور پھوٹے کہ اس نور کی روشنی میں ہماری نسلیں پروان چڑھیں اور ایک امن والا، سلامتی والا ایسا معاشرہ قائم ہو جائے کہ کسی کی عصمت جہاں پامال نہ ہو، سب کی عزت محفوظ ہو، سب کی جان محفوظ ہو، سب کا مال محفوظ ہو۔ تو جب مل کر ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ نتیجہ بھی حاصل ہوگا۔ اللہ کریم مسلمانوں کو شرم و حیا کا پیکر بنائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی شرم و حیا کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔